میں نہیں چاہوں گا کہ مولانا صاحب اس ڈگر پہ چلیں. میری قطعی یہ خواہش نہیں ہوگی، میں پسند نہیں کروں گا کہ مولانا صاحب اس راستے جائیں جس راستے پر عمران خان گئے ہیں یا پی ٹی آئی گئی ہے. صحیح صحیح. میں ان کے خیر خواہوں میں سے ہوں، میں ان کے نیک خواہوں میں سے ہوں، میں ان کے بدخواہوں میں سے بالکل نہیں ہوں. اور مجھے یقین ہے، میں اب بھی کہتا ہوں، آخری لمحے تک میرا یہی انتظار رہے گا کہ مولانا صاحب اپنے الفاظ واپس لیں گے اور وہ ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں گے. وہ اچھے انسان ہیں، زیرک انسان. بالکل صحیح. ان کی جماعت تو بار بار کہہ رہی ہے اور وضاحت بھی دے رہے ہیں کہ they have nothing against کسی بھی شہداء کے خلاف نہیں ہے، نہ مولانا صاحب نہ ان کی جماعت. وہ غلط کہہ رہے ہیں، وہ غلط کہہ رہے ہیں. اچھا ان کی جو وضاحت ہے، مطلب ایسی کوئی بات، مطلب جو حافظ حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں یا دیگر دوست کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شہداء کے خلاف کچھ نہیں بولا، صحیح ٹھیک ہے. تو پھر بولا کیا ہے؟ چلیں بس مولانا صاحب کو ہی دینی ہے، یہ وضاحت دینی ہے یا الفاظ واپس لینے ہیں. انہوں نے کل ایک ویڈیو بیان ضرور جاری کیا، لیکن وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے تھا، جس کے اندر انہوں نے کل عدم تنظیم کو بھی کہا کہ آپ صبر کریں، تحمل کریں. مطلب ان دا سینس کہ what he said was کہ کوئی بھی آگے نہ بڑھے یا غلط ایکشنز نہ لیں اور وقت دیں کہ جس میں بات چیت ہو سکے یا کوئی فیصلہ پہنچ سکے. اور آج آزاد کشمیر میں ہم نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا حوالہ دیا جلسے سے خطاب کرتے ہوئے، اور کہا کہ ابھی ان کے پاس جواب اس چیز کا نہیں آیا، لیکن وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے، اور جب تک معاملات کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے، جب تک حالات کو خراب نہیں کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو حالات خراب کر رہے ہیں. تو اب یہ دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. کیا ہونے جا رہا ہے آزاد کشمیر میں؟ دیکھیں، آزاد کشمیر کی جہاں تک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات ہے، جی تو میں آپ کو اتنا بتا دوں نادیہ کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن میں آپ ڈھونڈنا کیا چاہتے ہیں. سب سے پہلے اٹھائیے ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ. 40 میں سے 38 مطالبات ان کے ہو گئے پورے. ٹھیک. ایک آدھ مطالبہ جو تھا وہ اس کا لنک تھا، اس کا رشتہ یا نسبت بنتی تھی آزاد کشمیر کی قانون سازی اسمبلی ہے. اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنا یا اس کو پورا کرنا میرا، آپ کا یا حکومت پاکستان کے بس کا کام نہیں تھا. اب اس کو بہانہ بنا کے اس کی آڑ میں انہوں نے اپنے اس کو ہوا دے دی، احتجاج کو اور انتشار کو، یہاں تک وہ آن پہنچے ہیں. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن میں اگر کوئی چیز نکلے گی تو وہ یہ نکلے گی کہ اس وقت کے وزیر اعظم جو وہاں پر تھے، فیصل ممتاز راٹھور صاحب، ان کو چاہیے تھا کہ ٹائملی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو انگیج کرتے، ان کے ساتھ بات کرتے، ڈائیلاگ کرتے، بتاتے، سمجھاتے، اور جو بات آج بلاول صاحب کر رہے ہیں یہ کام وہ پہلے اس وقت کر چکے ہوتے تو شاید بات یہاں تک نہ پہنچتی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور ڈیڈ نتھنگ. انہوں نے اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ پرفارم نہیں کی، ان کو کرنی چاہیے تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حالات ان کی ڈیوٹیز پرفارم نہ کرنے کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں؟ بہت سارا ہاتھ اس میں، اس کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ اس میں یہ بھی ہے. اور جو مولانا صاحب نے کہا ہے، جو اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر شاید پاکستان پیپلز پارٹی اس لیے لیٹ ہو گئی اس میں ہاتھ ڈالنے کے لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر اس پہ بات کریں گے یا اس کو روکیں گے تو ہمارا ووٹ بینک شاید ڈیمیج ہو جائے. ووٹ بینک کو بچاتے بچاتے پاکستان پیپلز پارٹی کہ جس کو کل مریم بی بی نے، اگر آپ نے دیکھا تو انہوں نے اس کو کرمنل نیگلیجنس کا نام دیا. جی. تو اب آپ کے ساتھی جو وفاق میں ہیں، آپ سمجھتے ہیں اتحادی، بلکہ ان کی آزاد کشمیر کی حکومت نے کرمنل نیگلیجنس کی، جس کے بعد یہ حالات ہو گئے ہیں. انشاءاللہ ہمارے اتحادی وہ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ کل بھی رہیں گے. الیکشن میں ہم ایک دوسرے کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، ان کو شکست بھی دیں گے، بڑی زبردست شکست دیں گے، اور پھر ان کو آزاد کشمیر میں پھر ہم اپنی حکومت بنائیں گے اور ان کو انشاءاللہ اپنی حکومت میں شامل بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کرمنل نیگلیجنس کا الزام بھی ہے اور پھر آپ شامل بھی کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس بری ہے تو کیوں شامل کرنا چاہتے ہیں پھر آپ اگر جیت جائیں؟ ڈیفینیٹلی اگر لوگ ان کو منتخب کریں گے، کچھ ان کی نمائندگی ہوگی تو کیا کریں گے.
مجھے تو سسٹم کو بھی چلانا اور کابینہ بھی بنانی ہوگی، حکومت بھی ہائے بنانی اس ہوگی، سسٹم اس کو چلانا چلانے بھی کے ہوگا۔ لیے اختیار ولی صاحب کتنے کڑوے کڑوے گھونٹ آپ سب لوگ پی رہے ہیں، ایک وقت آئے گا جب آپ سب گن گن کے بتائیں گے ہمیں۔ خیر بہت بہت شکریہ اختیار ولی صاحب، بہت بہت شکریہ فار بینگ ود اس آن دی شو۔ اسی کے ساتھ پروگرام ختم ہوتا ہے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔